السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. اللہ لو کے سلام کر لیا؟ ہاں جی عزیز صاحب کر لیا. آپ آ جائیں. کیا کیا کرے نا پتہ نہیں چلتا. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم ناظرین آئیے حاضر آپ کی خدمت میں. اصل میں آیا ہوں نا جی، تو وہ سیکورٹی گارڈ نہیں تھا جس نے میرے سکوٹر کا ہارن سن کے دروازہ کھولنا ہوتا ہے. پھر میں نے نیچے اتر کے خود ہی دروازہ کھولا اور سکوٹر اندر لے کے آیا ہوں، تو وہ پر ایک کسی بندے کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا. اچھا. پھر میں نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اور اس کو واپس لے کے آیا ہوں. پھر میں سکوٹر باہر لے کے گیا ہوں دوبارہ. پھر میں نے کہا کہ تم نے دروازہ نہیں کھولا، میں خود کھول کے آ گیا ہوں، میری روٹین خراب کر دیا تم نے. پھر میں باہر جا کے تو سکوٹر کا ہارن بجایا تو اس نے دروازہ کھولا تو اندر آیا. اصل میں روٹین کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور ویسے بھی روز جو بندہ ایک کام کرے یا ایک سیاح بندہ کو کہہ دے کہ بھائی یہ کرنا ہے تو وہ پھر نہ ہو تو بندہ پیل ہوتا ہے. جس طرح کے بندے کو ڈاکٹر نے کہا نا جی کہ یار تمہیں نیند آ جایا کرے گی، کوئی ایسی بات نہیں، تم 2000 تک گنتی گنو گے تو تمہیں نیند آ جائے گی. یہ کون سی شکایت ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی؟ اچھا. وہ مریض گھر چلا گیا. دوسرے دن پھر ڈاکٹر کے پاس آ کے لڑ پڑا، کہتا ڈاکٹر صاحب اللہ تعالی خیر کرے، کس سیاپے میں ڈال دیا آپ نے مجھے؟ ڈاکٹر کہتا کیا ہوا ہے؟ اور کہتا جناب 500 تک ہی گنا تو نیند آ گئی تھی. پھر میں نے اٹھ کے چائے بنا کے پی، ادھر ادھر ٹہلا، اتنی مشکل سے میں نے 2000 تک گنتی پوری کی. اصل میں یہ ہے ڈاکٹر جو کہتا ہے وہ بات ماننی تو پڑتی ہے نا. پھر ڈاکٹر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز نہ کرو یا ڈاکٹر کی بات نہ مانو تو اس کو غصہ چڑھتا ہے. بس جی یہ تو لائٹ موڈ کی باتیں ہیں نا، چونکہ یہی ہے. اب چونکہ میں ادھر دانشور بھی لگا ہوں تو تمہیں دانش کی بھی ایک بات سنا دو. ہائے 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 ہائے. ایک فقیر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. یو نو واٹ از میننگ آف پیڑ؟ ٹری. یس. ایک دم انگریزی پر نہیں چھلانگ مارتے، پہلے پیناڈول کھاتے ہیں. کل تمہیں بتایا بھی ہے، سیدھا چھری پھیر دیا تم نے انگریزی. درخت کو پیڑ کہتے ہیں. بالکل. وہ پیڑ کے نیچے یار کیا ویسے ایمان سے کئی لوگ تو کمال ہی فلسفہ بیان کر دیتے ہیں، بندہ حیران ہی ہو جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں ایک کوئی فلسفہ سن کے، ایک کوئی فقرہ سن کے عقل مند لوگوں کو. تو وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، فقیر بیچارہ مانگ رہا تھا. وہاں سے ایک درویش گزرا. ہائے 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 ہائے، کیا اس کی یہ نہیں اپروچ تھی. درویش نے جب اس فقیر کو دیکھا ادھر پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تو اس نے ایک نگاہ آسمان کی طرف ڈالی اور ایک نگاہ واپس اس فقیر پہ ڈالی اور اس کے قریب جا کے کہتا ہے گل سن، ویلا بیٹھا رہنے تو کوئی کام کیوں نہیں کرتا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کوئی درویش ہی کہہ سکتا، ورنہ عام بندے روپیہ سٹ کے نکل جاتے. درویش ہی ہوتا ہے نا جس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. سنتی نہیں کہ ویلے ہی پھرتا رہتا یار درویش ہی. تو آپ بھی ایسے ہی درویش دانشور ہیں؟ نہیں، میں تو تقریباً میرا حال ہے کوئی 21 گریڈ کا درویش. آج کی پہلی خبر سن لیں عزیز صاحب. پیپلز پارٹی کے دور میں سول ایویشن میں بھرتی کیے گئے 30% ملازمین کی ڈگریاں جعلی نکلی. واہ 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 واہ، یہ کون سی بہادری کر لی ہے انہوں نے، نکال لی ہیں جعلی. تو ہر دوسرے محکمے میں ہر دوسرے تیسرے مہینے اس طرح کے سکینڈل باہر آ رہے ہیں. بہادری تو تب ہے نا کہ اس کا کوئی کچا چٹھا ڈھونڈ کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ہر دوسرے دن یہ کام سامنے آتا ہے. آج تک تم نے یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ یہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے کہ یہ ڈگریاں جعلی بنی کہاں سے تھی، کس نے یہ ایشو کی ہے. کم از کم کسی پہ کبھی ایک قطع بھی فراڈ کا کیس کر کے اسے اندر دے، سزا دے، تو آپ ہی جعلی ڈگریاں بند ہو جائیں گی بننی. ابھی تک تو ہر یونیورسٹی کالج یہ جو بورڈ شورڈ ہے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ڈگریاں آرام سے جعلی بنا کے دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ جا کے 10 20 25 30 ہزار روپیہ جتنی کو ڈگری کی اہمیت ہے اس حساب سے پیسے دیں، آپ کو ڈگری مل جائے گی.
مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آئیے جی دانشور منہ سے کہنے سے نہیں بنتا، ڈگری لو فوراً۔ مجھے خود ایک بندے نے کہا تھا کہ آئیے جی میاں 10,000 روپیہ دو تمہیں BA کی ڈگری لے دیتے ہیں، اچھا، اور اگر 20,000 دو گے تو MA کی لے دیں گے۔ واہ، میرے پاس چونکہ 15,000 تھا، میں نے کہا 15,000 کی کون سی آئے گی ڈگری؟ کہتا ہے یار 15 جماعتوں کی تو ہوتی نہیں ہے، یا اس میں 5 اور ڈالو یا پھر ٹوٹے 10 دو۔ نہ میرے پاس اور 5 تھے نہ ٹوٹے ہوئے 10 تھے، میں تو MA کے نیچے آنے سے بال بچا ہوں۔ بلکہ اس کو بھی چھوڑو، مجھے تو اس کا ڈرائیور نے کہا تھا چھڈ 10 بھی، مجھے تم 5,000 دو، میں ادھر چک دینا تیری گاڑی۔ میں نے کہا مجھے پاگل نہ بناؤ، اس کی ڈگریاں مجھے پوری نہیں آنی۔ پھر نہیں میں نے لیا، آئی ایم ایماندار مین، آئی ڈونٹ لائک دس فراڈ۔ آپ اگلی خبر سنیں عزیز صاحب۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے، آلو 55 روپے کلو ہو گیا، قیمت 100 روپے تک جانے کا امکان۔ یہ آلو کے تو میں بھی حق میں ہوں، اور مہنگا ہو، یہ بچے چپس کھانے سے نہیں با یار، مہنگا ہوگا تو بعد آ جائیں گے۔ اور یار جس بچے کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ جوس اور چپس لے دیں، جوس اور چپس لے کے وہ واسکو ڈے گاما بنا ہوتا ہے کہ بڑا کو میں نے پتہ نہیں کیا مار لی۔ اچھا یہ جوس اور چپس اتنا گندا کمبینیشن ہے کہ ڈائجسٹو ٹریک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ بالکل جی، ہر فصل کے ٹریک کو خراب کر دیتے ہیں یہ۔ کون سے ٹریک کی بات کر رہے ہیں؟ آلو جو ہے اتنا استعمال ہوتا ہے یہ چپس کے اندر، آپ دیکھیں نا کہ ایک چپس کا پیکٹ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ خشک ہو کے لگتا ہے ہولا سا، ورنہ میرا خیال ہے کم از کم 3-4 آلوؤں کی چپس ایک پیکٹ میں ہوتی ہے۔ مت مار لیے انہوں نے چپس کھا کے۔ آلو ہر دور میں جو ہے نا بچوں کی فیوریٹ ڈش رہا ہے۔ ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے تھے ہمیں والدین مار کے آلو ڈال دیتے تھے، اب بچے والدین سے پیسے لے کے تو آلو لے لیتے ہیں۔ یہ آلو ہر دور میں امپورٹنٹ چیز رہی ہے، بالکل، اس لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو مہنگا ہی کر دو بس۔ ہاں سبزی والی دکان پہ اسے سستا ہونا چاہیے، کیونکہ غریب آدمی اپنی ہانڈی آلو سے ہی سجاتا ہے۔ امریکی لڑکی نے فیس بک کے ذریعے عزیز صاحب اپنی ماں کو 27 سال بعد ڈھونڈ لیا۔ اور اس کی ماں گئی بھی 27 سال پہلے فیس بک کے ذریعے ہی تھی۔ 27 سال پہلے فیس بک کہاں تھا عزیز صاحب؟ چلو یہ اسی طرح کی کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کوتخانہ پڑتا ہے۔ عزیز صاحب کچھ ایسی کہانی ہے۔ ہاں یہ فیس بک کو بھی ایسے کوتخانے پڑے ہوتے ہیں، سٹیٹس اپڈیٹ کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں گھر سے نکلنے لگی ہوں، تم چوک میں اپڑ گئے ہو، میں نے طوطے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تم دیکھو گے تو تمہارے طوطے اڑ جائیں گے۔ اور پھر اللہ معاف کرے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر گھر والوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ شرم حیا کا کاٹا ایمان سے پڑ گیا ہوا ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی جدت آئی ہے نا اس کو مس یوز زیادہ کیا جا رہا ہے اور کریکٹ یوز کم کیا جا رہا ہے۔ مس یوز کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ مسٹر یوز۔ مس یوز زیادہ ہو رہا ہے اور مسٹر یوز کم ہو رہا ہے۔ اچھا جی، برطانیہ میں ایک تحقیق کے مطابق خوفناک فلمیں دیکھنے سے انسانی جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ ایک ہارر فلم دیکھنا آدھے گھنٹے کی چہل قدمی کے برابر ہے۔ بہت اچھے، میں بھی کہوں کہ میں سمارٹ کیوں ہوتا جا رہا ہوں، سارا دن تو میں وہ کترینہ کیف کے اشتہار دیکھتا رہتا ہوں۔ کترینہ کیف ہارر ہے؟ یار کیا بات کر رہے ہو، اتنی خوبصورت لڑکی کے میراڈونا جیسے گوڈے ہیں، تم اس کے گوڈے دیکھ لو تو تمہیں لگے گا یہ ابھی ایک دم تیز آندھی چلے گی اور یہ چڑیل بن جائے گی۔ چڑیل سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ چڑیل ٹور گئی بیوٹی پارلر میک اپ شیک اپ کرانے، وال وول سیٹ کروانے۔ اچھا، وہ جا کے میک اپ والی سے کہتی ہے میرے وال سیٹ کر دو، وہ میک اپ والی جو خاتون ہے پارلر والی وہ کہتی ہے کہ بی بی 2 گھنٹے بعد آنا، ابھی میں فارغ نہیں ہوں۔ اچھا، تو اس کے بعد چڑیل نے ایک فکرہ کہا تو بیوٹی پارلر والی بلہوش ہو گئی۔ بتاؤ بڑا وہ کیا فکرہ تھا؟ پتا نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ چڑیل نے کہا کہ پھر چلو ٹھیک ہے 2 گھنٹے بعد میں نے آنا ہے، اگر تو پھر میں سر اتار کے تمہیں دے جاتی ہوں، میں 2.5 گھنٹے بعد آ جاؤں۔ ذرا ویولائز کرو کہ ایک عورت اپنا سر اتار کے تو پارلر میں رکھ کے نکل جائے باہر۔ ہوئے ہوئے ہوئے
तुम्हारे इस हॉरर जोक से हमारे व्यूअर्स की कैलोरीज खासी कम हो गई होंगी। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, लम्हा फिक्रिया ये है कि जूं हम मीडिया से एक्सपोज हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तालीम फैल रही है, जितनी भी फैल रही है, बजाय ये कि हम ये जो एक मखसूस किस्म की सोच है कि फलां चीज नहूसत का नतीजा है या फलां चीज में बहुत ज्यादा बदशगुनी है, हमारे यहाँ बजाय ये तसव्वुर कमजोर पड़ने के, ये तसव्वुर मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। बल्कि सिर्फ मनहूस है या बदशगुनी नहीं, फलां चीज मेरे लिए बड़ी लकी है। हाँ, ये भी उसका उलट, ये भी गलत, ये भी गलत, उतना ही गलत है। और बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। अब तो ये इतना ज्यादा फैल गया, पहले तो सिर्फ यही था ना कि काली बिल्ली आगे से गुजर गई है तो वो मनहूस हो गया। अब तो लोग छोटी छोटी चीजों में नहूसत ढूंढते फिरते हैं, जैसे कि पता नहीं कोई यही छुपी हुई है, न मेहनत करनी है, न नीयत सही करनी है, ना को अल्लाह रसूल का नाम लेना है, नहूसत ढूंढते फिरना है। दिस इज द पॉइंट। असल बात ये है कि नहूसत या बदशगुनी जाहिर है कोई सब्सटेंशियल चीज तो नहीं है ना, कोई मादा चीज का नाम तो नहीं है, आपके एक यकीन का नाम है, आपके एक अकीदे का नाम है, आपकी एक सोच का नाम है, बल्कि कहना चाहिए गलत सोच का नाम है। तो जाहिर है फिर एक मुसलमान की हैसियत से हमें अपने दीन की तरफ ही देखना चाहिए ना यार। मेरे वहां पे इसकी क्या हैसियत है? बिल्कुल। और दीन में यकीन करो कि 1% भी इस तसव्वुर की सिरे से गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा कराम की जिंदगी में बाकायदा इस तसव्वुर की, इस यानी कॉन्सेप्ट की शिद्दत से नफी की गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इस बारे में खुला खुला, बिल्कुल। कोई चीज ना मनहूस है आपके लिए, ना को आपके लिए कोई लम्हा मनहूस है, ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई महीना मनहूस है, ना कोई शख्स मनहूस है, ना कोई अल्लाह माफ करे जानवर मनहूस है। सही बुखारी की हदीस शरीफ है, 2 टोक बहुत मुख्तसर सी, कि कोई बदशगुनी नहीं है, कोई नहूसत नहीं। इसके बाद किस बात की गुंजाइश रह जाती है आपके पास? कुछ अर्सा पहले हमने अपने शो में व्यूअर्स के साथ ये हदीस भी शेयर की थी, जब हम माह सफर की नहूसत के हवाले से जो एक तासुर पाया जाता है उस पर गुफ्तगू की थी। तो 2 टोक अंदाज में एक हदीस हमने अपने व्यूअर्स की खिदमत में पेश की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो सफर की नहूसत और ये जो परिंदा उल्लू है, इसकी नहूसत का कोई तस्वुर नहीं है। असल में ना पब्लिक में, आवाम में कुछ लोगों से गुफ्तगू इस बारे में हुई है, तो एक बड़ी कमजोर सी, बल्कि अल्लाह माफ करे बड़ी गलत सी नौजुबिल्ला हदीस का हवाला दिया जाता है, जो हदीस है ही नहीं बल्कि उलट है। लोग कुछ कहते हैं जी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजुबिल्ला ये कहा था कि मकान, घोड़ा और औरत, ये तीनों चीजें मनहूस। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हालांकि उलमा ये बताते हैं और हर आलम इस पर मुत्तफिक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ये जरूर फरमाया था कि अगर अल्लाह ना करे अगर कोई चीज मनहूस होती तो फिर औरत, मकान और घोड़ा होता। अच्छा, उसकी भी वजूहात है। उसकी जाहिर है हाँ, कि मतलब औरत का हुस्न जो है वो एक यानी इंसानी तारीख से हमेशा से यानी फसाद का, लड़ाइयों का बायस रहा है। घोड़ा, आज जिस तरह हम अच्छी से अच्छी कार हासिल करना चाहते हैं, उस वक्त घोड़ा हुआ करता था, कीमती घोड़ा। दूसरे के ऊपर हम सड़कुड़ भी रहे होते और मकान की भी यही सूरत है। बिल्कुल। आप जितना ज्यादा मकान बढ़ा करते जाए, इर्द गिर्द के लोग जो है वो मनहूसत ही है ना कि आले दुआले के लोग डिप्रेस हो रहे हो। हालांकि ऐसा फिर भी कहा नहीं गया। अब इस हदीस ऐसा कहा नहीं है कि ये चीजें भी मनहूस नहीं है। अब इस हदीस को कोट करने वाले अपने यानी दलील की को सपोर्ट करने के लिए ये गौर नहीं करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी रहती दुनिया तक के बेहतरीन बाप, बेहतरीन शौहर और पूरी जो हयात तय्यबा है वो माँ के एहतराम, वो औरत को मनहूस कह सकते हैं नौज़ुबिल्ला। फिर यानी अगर घर को मनहूस कहते तो क्या यानी गारों में जाकर रहते, सहराओं में बसेरा करते जाके, और फिर घोड़े से रसूलुल्लाह ने मोहब्बत फरमाई है घोड़े से। हाँ जी, घुड़सवारी और तैराकी के लिए कहा गया है कि ये सीखें।
اگر اللہ نہ کرے یہ منحوس ہوتے تو پھر اس کے نزدیک بھی جانے سے فرماتے کہ پرہیز کرے. یہ ایسی چیزیں جو ہے نا جی اصل میں ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہم چونکہ آل انڈیا جب اکٹھا تھا یہاں پہ یہ بر صغیر میں سارے لوگ اکٹھے تھے تو اس وقت ہندوستان جب یہ کہلاتا تھا چونکہ ہندو بھی یہاں رہتے تھے. یہ اصل میں ہندوؤں کی یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ ان کے دھرم میں یہ باتیں موجود ہیں کہ فلاں چیز بدشگونی کی یا اچھا شگن ہے یہ کرنا. یار ایسے بیوقوف بندے ہمارے محلے دار ہمارا سمجھدار آدمی چنگا پلا. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ کہ اتنا پڑھ لکھ کے بھی اگر آپ لوگوں نے یہی باتیں کرنی ہے تو یار شیخ غلام محی الدین پروفیسر ہے تو کہتے ہیں یار یہ میں نے گاڑی بھیج دینی ہے یہ بڑی منحوس ہے. یہ پہلے میرے بڑے بیٹے کا بھی اس پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے شکر ہے وہ بچ گیا. اب چھوٹے بیٹے کا بھی اس پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بچ گیا. میں کہ شیخ صاحب گڈی نہ بدلو منڈیا نو ڈرائیونگ سکھا لو. اصل بات یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم فوری طور پہ کسی چیز کو منحوس قرار دے دیتے ہیں. فلاں موڑ بہت منحوس ہے. بھائی وہ موڑ منحوس نہیں ہے ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی غلط بناؤ ہم غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. شیشہ لگوا لے تاکہ پتا چلے دوسرے پاس وہ شیشہ نہیں بالکل وہ لگوا لے تو پتا چل جاتا ہے دوسری طرف سے گڈی آ رہی ہے. اور ہر منحوس موڑ جو ہے نا وہ اس لیے منحوس کہلاتا ہے کہ اس کے دوسری طرف سے آنے والی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی. اچھا معاشرتی حوالے سے ایک بہت ہی خوفناک ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں اور اس گفتگو کا خاص طور پر میں اسٹریس بھی اسی بات پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں گھروں میں کہ جب سے فلاں بہو ہمارے گھر میں آئی ہے نا تو یہ منحوس ثابت ہوئی ہے. اس وقت سے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا ہے فلاں میں سیف ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اچھا دوسری طرف سے نہیں سوچتے کہ یہ بہو جب اپنے گھر تھی تو ادھر ان کا گھر کتنا خوشحال تھا. یہ بیچاری ادھر آئی ہے اگر آپ کا کاروبار ہر شہر بیٹھ گئی ہے وہ بھی ادھر تنگ ہو گئی ہے تو آپ سارے کٹھے جو ہیں 3 7 6 7 جنے وہ اس کے لیے منحوس ہوئے. منحوس ہے آپ کے لیے. اچھا یہ بھی میں نے کئی دفعہ سنا جی یہ نہر بڑی منحوس ہے ہر سال بندہ لیتی ہے. یار نہر ہے یا فلم سٹار ریکھا ہے یار ہاں سونا ریکھا کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ جس کی بھی اس سے شادی ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تم اچھی بات سمجھاتے بھی غلط بات کر گیا. اور ریکھا بھی منحوس نہیں ہے یار. یہ کہنا فضول ہے نا کہ یہ نہر ہر سال بندہ لیتی ہے. کسی بھی نہر میں بندہ ڈوب سکتا ہے. ہاں جس نہر کے متعلق مخصوص سے زیادہ مشہور ہوتا ہے مثلا ہمارے گجرا والے والی نہر ہے جی بھائی وہ ہے بہت ڈونگی بہت بڑی نہر ہے پورا دریا لگتا ہے. بالکل یہی بات اکاڑا میں بھی ایک نہر کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر سال یہ بڑی نہر 2 بندے لیتی ہے. اچھا ادھر 2 بندے لیتی ہے بڑی جو ہوئی ہے ہماری نہر یہ رماڑی ہے وہ 1 بندہ لیتی ہے. 1 بندہ لیتی ہے 16 بکرے اور 24 چکن لیتی ہوگی نا. بہت اچھی یعنی کسائیوں کی نہر ہے. اب بھائی جان یہ اس نہر کا متعلق مشہور ہوتا ہے جس کے سجے کھبے آبادی ہوتی ہے. سیدھی بات ہے. لوگ نہانے کے لیے ادھر نکلتے ہیں کیونکہ نہر سامنے ہوتی ہے. تارو بھی نکلتے ہیں جو تیراکی جانتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دیکھا دیکھی میرے جیسے ان تارو بھی نکلا جس کو تیراکی نہ ہے اسے ان تارو کہتے ہیں. اتائی نہیں کہتے. نہیں اتائی یار جس کو ٹولکی کی سمجھنا ہو اسے کہتے ہیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا عزیز صاحب اب لڑے نہیں نا ہم سنا بھی دیں. کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ پٹاری ادھر ہی پڑی رہ جاتی ہے. آپ لوگ واری نہیں آنے دیتے کسی کی. ناظرین جو آج مخبریاں پیش کر رہا ہوں وہ ذرا غور سے سننے والی ہے. سابق چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب جو سیاست میں آنے کا اعلان کر چکے ہیں مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے پارٹی رجسٹرڈ کرا لی ہے مگر اپنے نام سے نہیں کسی یار سجن کی طرف سے پارٹی رجسٹر ہوئی ہے. اچھا کیونکہ ان کی قانونی طور پر ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی سیاست میں نہ آنے والی ریٹائرمنٹ کے بعد. جناب مخبر بتاتا ہے کہ ابھی انہوں نے دونوں طرف ٹرائی بھی کی ہے تحریک انصاف کی طرف بھی اور نون لیگ کی طرف بھی. نون لیگ والوں سے انہوں نے کہا کہ بھائی جی میں آتا ہوں تو مجھے صدر سے کٹ عہدہ نہیں چاہیے. جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ پہلا صدر ساڈا کو گتے دا نہیں وہ بھی اصلی صدر.
सदर की उन्होंने बात ही नहीं सुनी, इसलिए उधर से तो हो गई है इनकी चंडी। अच्छा, अब तरीके इंसाफ की तरफ जो इन्होंने जाने की कोशिश की है, तो उधर इमरान खान के जो नीचे लोग हैं उन्होंने खान साहब से कहा कि खान साहब इलेक्शनों के वक्त जनाब जो पहले और बाद में जो केसेस थे हमारे अंगूठियों के निशानात वाले ये वो, उसमें इन्होंने हमें बिल्कुल ही चिट्ठी चंडी दिखा दी थी, इसलिए हमने नहीं इनको लेना तरीके इंसाफ। अब जनाब एक तो वो मुद्दत पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, और मुखबर मेरा ये बताता है कि अब वो लूट लगा के वो जिस बंदे ने पार्टी रजिस्टर्ड कराई है ना उसको परमानेंट करेंगे। अच्छा, जो ही मुद्दत पूरी हो जाएगी फिर ये उस पार्टी में छलांग काट मारे। अच्छा, जो पार्टी रजिस्टर्ड हुई है उसका नाम क्या है? डिश जो दूसरी मुखबरी आपको खिदमत पेश कर रहा हूँ वो कुछ यूं पाई गई है। बिलावल भुट्टो यरदारी और उनके वालिद साहब आसफ यरदारी साहब में जो सियासत में आने या न आने की कशमकश थी वो अब पुठी हो गई है। क्या मतलब? पहले यरदारी साहब बिलावल साहब से कहते थे कि आओ सियासत में, तो वो अवॉइड करते थे कि मैं पहले अपनी तालीम पूरी करूंगा। सही। अब मुखबर बताता है कि बिलावल भुट्टो यरदारी साहब चूंकि इधर ये प्रोटोकॉल में सैर सुर कर चुके हैं, नारों नूरों के बीच में वो जा चुके हैं, स्टेज पे खड़े होके वो हजारों लोगों के सामने ऐसे ऐसे कर चुके हैं, कैट वॉक भी कर चुके हैं। अब उनका दिल नहीं करता यहाँ से जाने को। जबकि मुखबर मेरा ये बताता है कि बिलावल भुट्टो साहब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में दाखिला हो चुका है। अच्छा। यरदारी साहब कहते हैं कि पुत्र 2 साल लगाओ, इलेक्शनों के नेड़े आ जाओगे, डिग्री लेके आओगे, इलेक्शन भी नेड़े आ गए होंगे, फिर इलेक्शन लड़ के तो फिर बनना गवर्नमेंट के बड़े प्रधान, फसल तैयार होगी तब। मगर बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं पता, मैंने सीएम बनाओ से मुझे नहीं पता। यार बिलावल पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसे तो नहीं करता होगा। सोनिया जब आगे कुर्सी नजर आ रही हो तो ऐसे क्या बंदा बहुत कुछ कर लेता है। डिश 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 डिश। नायरीन, अगली मुखबरी ये है कि प्रॉपर्टी का जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल अवाम के सामने अब आ चुका है, ईडन ग्रुप वाले डॉक्टर अमजद का, जिसका मतलब मेरा मुखबर कहता है कि तारीख में ऐसा प्रॉपर्टी का स्कैंडल नहीं कभी हुआ होगा। करोड़ों क्या अरबों रुपये इकट्ठे जो लोगों से उन्होंने किए हुए हैं डॉक्टर अमजद भाई ने। मुखबर कहता है कि वो इस मुल्क से निकलने वाला है और इसमें बड़े बड़े अफसरान और हुकूमत के लोग जो हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं। वो जो अभी तक टिका हुआ था ना लोगों को हमें क्या कि आपको चेक मिल जाएंगे, ये किस्तों में वापस ले लेंगे, वो अब चूंकि लोग पूरे पैरों के ऊपर खड़े हो चुके हैं, अब आई बुलंद करने के लिए अब उनको सियाने बंदे ये मशवरा दे रहे हैं उनके यार कि भाई ये तो निकल जाओ, और वो भी तैयारी पकड़े हुए हैं। मुखबर कहता है कि अगर वो यहाँ से निकल गए तो फिर ये हजारों लोग बेचारे जो हैं उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह ना करे। अब डॉक्टर अमजद के बाहर जाने या ना जाने का मेरा ख्याल दारोमदार तो इफ्तिखार चौधरी साहब की सियासत में आने या ना आने पर है ना। हाँ, अगर निकल गए मुल्क से तो फिर हजारों साल पब्लिक अपनी किस्तों पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है 10 मरले का प्लाट पैदा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कच्चा बेसन मुझे सूट नहीं करता। एक कच्चा बेसन नहीं सूट करता और एक कच्चा रास्ता नहीं सूट करता, क्योंकि कच्चे रस्ते वाले पाए तो उधर भी टोए बांधा जाता है। नाज़रीन, माशरे में बढ़ती हुई लाकानूनियत पर बात करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है हमारे इलाके के SHO
السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے یاد کیا ہے. میری گڈ لک ہے کہ میں ٹائم پہ میں نے آپ کا فون اٹھا لیا ہے. ایس پی صاحب کے پاس پیش ہوئے تھے. ادھر میں نے سیل بند کیا ہوا تھا اپنا. وہ ایک مقدمے کی مثلیں منگوائی تھی انہوں نے, تو پھر میں وہاں لے کے گیا ہوا تھا جی. تو ابھی دفتر سے باہر نکلا ہی وہ فون آن کیا تو آپ کی بیل ہو گئی ہے. اچھا, آپ دونوں ایس پی صاحب کے پاس پیش ہوئے تھے؟ نہیں جی, پیش تو میں کل ہی ہوا, ایسے ہی باہر کدھر کہاں چارتا رہے نمبر آ بلکہ میں بھی کی پیش ہوا. ایس پی صاحب ساڑھے پیش ہوئے. اچھا, بڑا ڈڈ افسر آ گیا, اللہ معاف کرے. معاملہ کیا تھا؟ وہ جی معاملہ کیا ہونا ہے, کوئی بھی کیس کے پیچھے اگر ان کو تگڑا سیاسی بندہ آ جائے تو ہمارے افسر ہر چیز چھوڑ کر اس کیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بس اسی طرح کا ایک معاملہ تھا, اس لیے پیش ہوئے تھے. اب اندر کی باتیں آپ کو کیا بتائیں جناب. یہ کیا لے کے پھر رہے؟ وہ مسئلے ہیں جناب, اس بدتمیز نے ادھر بھی بے عزتی کروا دی ہے. کیوں؟ فائلیں نہیں پوری اٹھا کے لے گیا, پتہ نہیں 2 مسئلہ بھی کھا گیا ہے. ہاں جی, کھا جاتے ہیں, نہیں نہ پتا. وہ تو میرا حال کھول کے کتنے روٹی شوٹی کھا رہے ہونے, کسی مسل کے اتنے سالن اڑ گیا. یہ سالن نہیں ضائع ہونے دیتا, وہ مسل سمیت ہی کھا گیا میرا خیال ہے. وہ تو کہتے ہیں جو ایسی ہے چیزیں میں تھے جناب لے کے جانے, ایسا بے وقوف آدمی. اب اس کو کیا کریں ایس پی صاحب نے, ایس پی صاحب نے مجھ پہ غصہ نکالنا. عجیب ہی بات ہے, مسئلہ ہی کھا گیا. ہاں جی, کھانے پینے کا تو اتنا شوقین ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں جنید صاحب. جس علاقے میں جا کے تعینات ہوتا ہے, تعینات کی ہوتا ہے ٹھیر لگ جاتے ہیں. جس تھانے میں جاتا ہے اس تھانے کے علاقے کے اندر سارے ہوٹل ڈسپلن میں آ جاتے. اچھا, ہوٹل ٹائم تے کھلتے نے, ٹائم تے بند ہوتے. اگر کسی ہوٹل تے جائے اور اگوں کھلا نہ ہوئے, یہ پاگل ہو جاتا جی اتنے. ہاں جی, ہاں جی, پھر ساڈے بھی قابو نہیں آتا, پھر 11222 فون کرنا پڑتا ہے. وہ جا کے رسے رسے پا کے سامنے. کھان پین کا تو ایڈا اللہ معاف کرے بھوکا ہے, بے وقوف. ساڈے تھانے دے باہر ایک بندہ پکوڑے لانا بچارا ریڑھی تے, ادھر گیا وہ کول, وہ بچارا انہیں سلنڈر بھروان گیا سی گیس والا, انہیں بیسن کھول کے باٹا اپنا رکھے بڑا, پکوڑے لے کڈے نہیں, انہوں ایڈی کو بھوک لگی سی, وہ باٹی چوک کے سارا بیسن پی آیا جی. کچا؟ ہاں جی, مڑ کے پھر 3 دن بیمار رہا جی. کچا ویسن مجھے سوٹ نہیں کرتا. ہاں جی, ایک کچا بیسن نہیں انہوں سوٹ کرتا, اور ایک کچا رستہ نہیں سوٹ کرتا, کیونکہ کچے رستے والے پائے تو ادھر بھی ٹوئے پاتا جاتا ہے. تو بیمار کیوں ہو گیا؟ بیمار نہیں سی نام مراد نے. اور میں کہہ بیٹھا بے وقوفا, انہوں پہلے کیوں تل تو لین دینا, کچا ہی کھایا, کہنا واپس گیا جا کے پھر وہ گھیو پی آیا. کہنا جب آپ پکوڑے اندر ہی چلے جان گے. تو آکڑ کے کہن دیا ساڈے ہتھے چڑے تو ملزم چلے جاندے نے, پکوڑے کی چیز نے. چوہدری صاحب, محکمے کی باتیں باہر تو نہ کریں. یہ محکمے کی نہیں, یہ تمہارے ہاضمے کی باتیں ہیں. یہاں بہت ڈپریشن ہے. بہت ڈپریشن ہے یہاں, اسے کسی ہوٹل میں چھوڑا. ویسے کیفیٹیریا کہاں ہے؟ 4th فلور پہ میں نہیں جا سکتا, میں تو راستے میں بھوک سے بے ہوش ہو جاؤں گا. ہاں جی, ہاں جی, صحیح بات ہے, کیونکہ 4 بوریاں تو فلور کی کھا جاتے ہیں. سر ان کا نام کیا ہے؟ او جی, میں تو جدوں دا اس تھانے چاہیا, میں تینوں لاڈنا کچھو گمائی کہنا ہوا. وہ کی نا تیرا اصلی؟ مجھے روشن کہتے ہیں جی. واہ, دیکھو ذرا, بالکل ہی منہ دے خلاف نہ رکھ لے. نہ روشن ہے اور کسے پاس کو نہیں جی روشن. دیکھو یہاں ملک نہیں روشن, آپ میرے نام کی بات کر رہے ہیں. بیٹا ملک بھی تیرے وجہ تو نہیں رہے ڈوبے ہے. نام مرادا دریا پی گیا سارے. کیا؟ ہاں جی, ہاں جی, صبح 2 درجن بند لے کے دریا تے ٹر جاندے سی, نال بند کھاندے نال دریا پیندا سی. چوہدری صاحب, یہاں کون سے دودھ پتی والے دریا بہ رہے ہیں؟ تو بیٹا تو ٹیسٹ کدوں وینا ہے, تو تے صرف مقدار وینا ہے. ایک دفعہ جنید صاحب 10 کلو خربوزے کھا کے بعد چ مینوں کہندے سارے پھکے سن. تو میں کہ شروع تو 10 کلو مک گئے جدوں ادوں تو سنڈے. خربوزہ میٹھا ہو یا پھیکا ہو, بھوک تو لگا ہی دیتا ہے نا جی. بلے 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 بلے, دیکھو ذرا 10 کلو خربوزے بھوک لوان واسطے کھاندا ہے. وہ بعد کی کرتا ہونا, ذرا دیکھو تھی, یہ دیکھو تھی, وہ بعد کی کرتا ہے. آپ یقین کریں جنید صاحب, ایک دفعہ لیدر کا بیگ کھا گیا. بیگ میں نے کہا لیدر کا بیگ ہی کھا گئے ہو؟ کہتا جی بیچ میں پنجیری پڑی ہوئی تھی, بیگ کھول نہیں طرح. کچھ دیر اور نہ کھاتا تو پنجیری نے خراب ہو جانا تھا. کیوں جی؟ یعنی 500 کی پنجیری نہیں ضائع ہوتی تھی, 2500 کا بیگ ضائع کر دیا. اچھا, تانے میں کرتے کیا ہے؟ تم دسیا تو ہے کی کرتا ہے. چیٹر دیکھیے نا تسی, چیٹر, یہ تھانے دا ایٹر ہے.
मतलब है इनकी डेजिग्नेशन क्या है? ये है मुहर्रर जे मुहर्रर बड़ा अहम आदमी जे इनू तो थाने दी मां कहते ने, थाने दी मां। लेकिन हमने सुना है कि SHO थाने का बाप होता है। अब बस देख लो आज ਅਸੀਂ मियां बीवी इकट्ठे ही आए क्योंकि मुहर्रर थाने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेशक जी बेशक, मुहर्रर बड़ी अहम चीज है जी थाने की, बल्कि मैं समझता हूँ सारे थाने की जान ही मुहर्रर में होती है। FIR ही इसने लिखनी होती है। FIR इसने लिखनी है जी, इसके लफ्जों के साथ ही या मुजरम फांसी चढ़ जाते हैं या घर चले जाते हैं। बस इसी के एक लफ्ज की हेरा फेरी के साथ मुलजम बात बिल्कुल है। एक दफा एक मुजरम ने कत्ल कर दिया, वो थाने में FIR में लिखना था कि उसने फायर किया और उसकी जान निकल गई। इन होरे हौसले भुख लगी सी, जान की जगह ते नान लिख देता है। मुलजमा का वकील जेड़ा उन्हें रौला पाता, उन्हें कहा जी इन्हें नान कढ़िया, नान कढ़न की इन्नी सजा तो नहीं होनी चाहिए। वो बेचारे मुद्दा ही कलपते रहे जी, जान कढ़ी है नान नहीं कढ़िया। उन्हें कहा जी लिखे ही नान होया देख लो। ये भी फिर चूंकि खुराक का वैरी है, ये स्टैंड लै गया, इन्हें कहा जी नान ही कढ़े, बच गया बंदा। नाज़रीन, मुहर्रर के बारे में दिलचस्प इंकशाफात का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा जो साहब, आपके साथ तो बातें होती रहती हैं, आज पहली बार हमें मौका मिला है कि आपके मुहर्रर से भी कुछ बातें हो जाएं, तो आपकी इजाजत है? ठीक है जनाब, ठीक है, बजाएं भैंस के आगे भी। अच्छा बताया, आप कितना पढ़े हुए हैं? आपके सामने तो पड़ा हुआ हूँ। तो काका कुछ में वो तालीम का पूछ रहे हैं बेवकूफ, वो ये नहीं पूछ रहे कि यहाँ पढ़े हुए हो यहाँ वहाँ पढ़े हुए हो, वो कह रहे हैं कितना पढ़े हुए हो, यानी तुम्हारी तालीम कितनी है। वो पढ़ना क्या था जनाब, इसने बस पहली जमात ही पढ़ा हुआ है। वो कैदे च जिथे लिखा होंगे ना अलमद या मीमा कुफ आम, अगे आम बने असी, बस कैदा खा गए। वो टीचर ने कहा बेवकूफ कैदा ही खा गए हो, कहते नहीं जनाब मेरी गलती नहीं, उत्ते लिखे बाबा आ बाबा आम ला, बाबा आया बाबा आम लाया, मैं बड़ी देर उड़ीके फिर नहीं बाबा आया, मैं कहा चलो बाबे ने तो होरे कदों आम ले आने ने, अरे सामने पड़े ने ते खाइए। बस इलम की भूख चौधरी साहब, सबके जावा तेरे इलम की भूख, उसके बाद मुंह किड्डा पक्का कर लेते। दुनिया का वाहिद बंदा है जिन्होंने इंज नापो फिर 5 फुट 6 इंच, इंज नापो फिर 5 फुट 6 इंच, इंज नापो फिर 5 फुट 6 इंच, जितना मर्जी नाप लो 5 फुट 6 इंच। फाइन आर्ट हुण सुनाओ, और अपने इस आर्ट च कमी नहीं होने देंदा। अब पिछले IG साहब ने कहा सी ना पेट कटाओ, ते मैनू कहंदा है चौधरी साहब ये मैं पेट नहीं जे कटाना, मैनू डेपुटेशन ते बादशाह च भेज दियो जनाब, ये IG चला जाएगा मैं फिर आ जाऊंगा। आर्ट नहीं मैं अपना कटाना, जो फाइन आर्ट है ना, ये फाइन मैदा खा खा के बने हैं तेरा फाइन आर्ट। IG साहब भी तो गलत कह रहे थे ना, पेट की खातिर नौकरी की थी और पेट ही कम कर ले। हाय हाय हाय, जरा अंदाजा लाओ, ऐसे ऐसे लोग भी है ने साडे महकमे च जेड़े सिर्फ पेट की खातिर नौकरी कर दे। सिर्फ ऐसे ना करें चौधरी साहब, मुझे ऐसे भी भूख लग जाती है। क्यों जी, यानी पेट की गल छेड़ो या पेट नू किसी चीज नाल छेड़ो, भूखे की बत ते पई होंदी। इनकी वजह शोहरत सिर्फ खाना पीना ही है या कोई प्रोफेशनल कारकर्दगी भी है इनकी? नहीं नहीं नहीं, जुनैद साहब बड़ा प्रोफेशनल अफसर जी साडा। हाँ, बड़ा डाढ़ा आदमी जे, ये तो ऐसा ड्यूटीफुल बंदा है, ये तो एक हस्पताल पहुंच गया था जे। पुलिस मुकाबला? नहीं 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 नहीं, 7 दिन इन्हें छुरी मारती सी। डोंट टेल हिम सर। वो बेचारी बुजुर्ग औरत था सीधी, उन्होंने फलियां खान का शौक चढ़िया। अच्छा, बच्चे ने ब्याह छे ने, आप वो बेचारी बाजार गई जे 2-2.5 घंटे जाके फलियां लैके आई है। अच्छा, और फिर तुहानू पता फलियां कढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम होता बहुत जी बहुत। सारा दिन ला के उन्हें फलियां कढ़ के ते जनाब पकाइया जी अपने वास्ते। गोश्त में डाली? नहीं जी नहीं, कीमा पाया उन्हें विच, ओहदे ते मुंह च दांदी नहीं सी गए, कीमा पाया टेस्ट पूरा करने वास्ते कि मैं हुण 2-3 दिन मैं खावा करांगी। उतों ये आ गया ना मुराद सीधा आप ही बुरचियाने च वड़ गया, 3 बुरकियां च सारी हांडी खा गया। बस फिर उन्हें लाड च पट च छुरी मार, कमीनियां सारी खा गई। सानू नहीं इन्हें दसिया ना मुराद ने। एक दिन लंगड़ा के टुरन दिया, मैं कहो की गल लंगड़ा के क्यों टुर रहे हैं? कहते जी लत्त नू फलियां पै गई। मैं क्या फलियां या खलियां? कहते जी खलियां खलियां।
میں کہا نہیں کوئی چکر غلط ہے مینوں صحیح دس کہندا جی جناب میں تے 2 دن ہسپتال رہ کے آیا میں کہا تو تے دسی اسی تیری سس زخمی ہو گئی ہو ہسپتال تے تینوں کی ہویا کہندے جی نہیں سس دے ہتھوں میں زخمی ہو گئی پھر ساری سٹوری مینوں سنائی نہیں کوئی نہ کوئی تو اس کی پروفیشنل کارکردگی بھی تو ہوگی نا پروفیشنل کارکردگی کیوں نہیں جناب بڑی اچھی ہے بڑا باادب آدمی ہے اچھا اج تک میری جیڑی گڈی ہے ڈالا وہ اگے نہیں کدی بیٹھا اچھا کلا بھی ہوئے ڈرائیور کے نال اگے نہیں بہتا آپ کے ادب میں نہیں جی نہیں اگے پورا نہیں آتا پیچھے یہ لد کے لے جاندے نے جتھے نہیں جانا ویسے میں تانوں مذاق تو علاوہ یہ دساں کہ بڑا تگڑا افسر جے اچھا ہاں ہاں انہیں تے ایک باری ڈاکو پھاڑیا ساڈے بڑا مشہور ہاں ہاں مکھن ڈاکو اور پھڑیا انہیں اسے گلوں سی کہ وہ نام مکھن سی کسی کو نہیں سی پھڑیا جاتا جس بندے نو میں کہا مکھن نو پھڑو اگوں ڈرن وہ بڑا وہ نام سی وہ میری ایویں ذہن چ ایک سکیم آئی میں کیا گل سنو اور روشن ادھر آپ پتر کچھ میں بند میں ہاتھ چ پھڑایا میں کیا وہ سامنے مکھن کھلوتا ہی نس کے جا کے پھڑ کے لیا انہیں سمجھا اور پھڑ کے تے بند تے لا کے کھانا ہے میں انہیں پھڑ لیا ہوں جی پھڑ لیا ہوں مکھن ڈاکو نہتا پھڑ لیا انہیں پستول نہیں بند پڑے بند کے ساتھ پکڑ لیا ہاں جی ہاں جی دیکھو ڈاکو ہمیشہ پستول نہ پھڑے انہیں بند نہ پھڑے کیونکہ وہ نام مکھن سے 2-3 مرتبہ میرے ہاتھ سے سلپ بھی ہوا وہ مکھن جو سی اور ایسا بے وقوف ہے ایف آئی آر درج کردیا غلطی کر گیا وہ نام مکھن کی جگہ بند مکھن لکھی ہے خطرناک ڈاکو بند مکھن میں نے پکڑ لیا ہم نے تو یہ سنا ہے کہ محرر رشوت بہت لیتے ہیں ایف آئی آر کی کاپی تک نہیں پیسے لیے بغیر دیتے نہیں یہ ایسا نہیں ہے گا انہیں کدی ایف آئی آر کی کاپی جڑی ہے پیسے لے کے دیتی روٹی بھی لے لے دے دیں پھر تو ساحل کو سستا ہی پڑتا ہے نا نہیں جی نہیں جناب کی کر دیو ساحل ویسے نقد پیسے دے تو 100 بھی دے دیں کاپی یہ تو 3-4 ہزار کی روٹی کھا کے دینا جی کاپی سر جی باتوں میں وقت ضائع نہ کریں آج میری برتھ ڈے بھی ہے تیرے صدقے جاواں لو جی اج برتھ ڈے بھی جے اور یقین کرو سارا تھانے دا ویڑا کیک نال بھرے ہے موم بتی دی جگہ اسی بانس لا کے انہاں نوں اگ لانی ہے اور کئی اینوں پھڑا کے کہنا کٹو جی کے ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال خوش رہیں خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ